الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا رسول و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بقلب سلیم۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے، تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی جڑ رہی ہے، جڑ وہ نماز ہے۔ اور تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ ایمان ہے، تمام نیکیوں کی جڑ ایمان، تمام عبادتوں کی جڑ نماز۔ روز محشر میں جان گداز ہوگا، اولی پرسی سے نماز ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بس 2 باتیں اس مبارک محفل کے تعلق سے میں آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نماز تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر مسلمان مومن ہے، لیکن ہر مومن مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام کے متفقہ بیٹھنے اور سننے سنانے کو قبول کر لیں۔ اس سے پہلے ایک بات ہے، دنیا کی ایک واحد محفل ہے میلاد شریف کی، واحد محفل ہے میلاد شریف کی محفل۔ قسم خدا کی جتنی دیر آپ اس میں بیٹھے رہیں گے، اگر نیکی نہ ملے تو گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم جتنی دیر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر کچھ نیکی آپ سے نہ ہو سکے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہو۔ یہ ایک واحد بات ہے، تو کم سے کم یہ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے رہیں گے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک دوسرا یہ کہ اللہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول کی جائے، وہ جگہ
جنت کی پیالیوں میں سے ایک پیالی۔ آپ یہاں گناہوں سے بالکل محفوظ ہیں جتنی دیر ہے، جتنی دیر ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں مومن اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا یؤمن احدکم من احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو جب تک میں اس کے باپ ماں بھائی بہن اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوتا۔ اب نبی سے محبت نہیں، نماز روزہ زکات کہ وہ مومن ہو نماز جتنا اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار تمام سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جب مومن ہی نہیں ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، کچھ بھی تو پہلے یعنی اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کو اپنے سینے میں بیٹھا لے، اور جب عشق رسول سینے میں بیٹھ جائے، محبت رسول سینے میں آ جائے، الفت پیغمبر سینے میں آ جائے، تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ یا دل جو ہے جو ہے اور جب نبی کی یاد سینے میں بس جائے، جب نبی کی محبت سینے میں سما جائے، جب نبی کا پیار سینے میں سما جائے، جب نبی کی الفت سینے میں آ جائے، تو اب وہ سینہ نہیں رہتا، مصطفیٰ کا مدینہ ہو جاتا۔ اور مدینہ ہے مصطفیٰ کا آنا جانا ہے۔ سینہ مدینہ ہوا اور مدینہ میرے مصطفیٰ کا مسکن ہو گیا۔ اب اس کے تصورات کو، تخیلات کو دیکھیں کیسا ہے۔ جھوم کر جب اٹھتی ہے موج نور سینے، یہی وجہ ہے کہ اللہ والے یہیں بیٹھے بیٹھے بہت دور تک کا نظارہ کرا دیتے ہیں۔ یہی وجہ، اس کو آپ دیکھیں، تھوڑی دیر سمجھنے کی بس کوشش کریں۔ شاعر نے کیا کہا کہ جھوم کر جب موج نور سینے تو عرش کو مدینے عرش کو مدینے۔ ان لوگوں کی کیفیت ہے، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جنہوں نے اپنے سینے میں اس عشق رسول کو بسایا، محبت رسول کو بسایا، الفت پیغمبر کو بسایا۔ ورنہ نماز پڑھنے والوں کی کمی تھوڑی اس زمانے میں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس قدر نماز اور اس قدر نمازی ہے کہ قیامت کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی۔
نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے، لیکن اس نماز کے آڑ میں کیسا کیسا شکار کیا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، اشارے کو سمجھیں، بات کرنا ضروری ہے۔ لیکن عشق سے خالی ہے، محبت سے خالی ہے سینہ، دل عشق رسول سے خالی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہو جس کے نزدیک میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے باپ سے زیادہ، اس کی ماں سے زیادہ، اس کے بھائی بہن سے زیادہ، اس کے رشتہ دار سے زیادہ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے مسلمان مومن نہیں۔ اچھا چلیے، نمازی ہیں اس زمانے میں اور بہت ہیں، ابھی بھی بہت ہیں ہمارے یہاں، البتہ نماز کی کمی ہے، لیکن وہ والی نماز جو پڑھتے ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ویسے نمازوں کی در دریا پرورش، ان نمازوں کی کمی نہیں۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جو شخص جو خوب نمازی ہے، خوب روزے دار ہے، خوب نمازی ہے، خوب روزے دار ہے، خوب صدقات و خیرات کیا، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، نمازی ہے مسلمان نہیں ہے، روزے دار ہے مسلمان نہیں ہے، زکات دے رہا ہے مسلمان نہیں ہے، کیسا نماز ہے؟ اور اگر ہم میں کوئی ایسا نمازی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کردار سے، آپ کے فعل سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے حرکات و سکنات سے مسلمان خوش نہیں ہے، دکھی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، اخلاق سے، کردار سے محفوظ رہیں لوگ، پڑوسی محفوظ ہے۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اگر کوئی محفل ہوتی ہے، دسترخوان چلے جاتے ہیں، اس پہ برابری والے ہوتے ہیں یا برادری والے، لیکن یہ غریب مخلوق الحال ہینڈ ٹو ماؤتھ لوور لیبر کا راستہ آدمی جو ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، وہ ہمارے لیبر کا نہیں، وہ لوور ہے، لیبر ہے، مزدور ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار تشریف لائے گھر میں، حضرت اما عائشہ نے گوشت تیار کیا تھا، گوشت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار نے تناول نہیں فرمایا، بیٹھے رہے ہاتھ رکھی۔ اما عائشہ آئی، آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے پڑوسی کو کچھ دیا؟ پتہ لگایا اس کے گھر میں کچھ بنا یا نہیں بنا؟ وہ پڑوسی بھی کیسا تھا؟ وہ پڑوسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، نبی کی مخالفت کرنے والا۔ وہ پڑوسی نبی کی مخالفت کرنے والا تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ نبی فرماتے عائشہ پہلے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ کہا میں نے گوشت بھونا بھونا بنا لیا ہے، سنو اس میں پانی ڈال کے شوربا زیادہ کرو، اور اگر بھوٹی نہیں ہے تو شوربا ہی صحیح پہلے اپنے پڑوسی کو دو۔ یہ اخلاق میرے آقا تھا، یہ کردار میرے آقا تھا، یہ وصول میرے آقا تھا۔ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، دسترخوان آنے کا انتظام ہوتا ہے، اور پھر جنرل والا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دعوتوں میں VIP انتظام ہوتا ہے، خاص لوگوں کو برانڈے میں بیٹھا کر کے
दस्तरखान बिछा के खिलाया जाता है और आम पब्लिक को ऐसे ही बैठा दिया, ऐसे ही बैठा दिया। अरे गरीब हो या अमीर हो, दौलतमंद हो या पैसा वाला हो, आपके यहाँ मेहमान बन के आया है, वो आपकी दावत में आया है, चेता है कि वो मखमकुल हाल है, हैंड टू माउथ है, गरीब है,